نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے آج کے ویلاگ کا موضوع ہے کہ کیا یہ دنیا مکافات عمل ہے؟ کیا اولاد کو ماں باپ کے گناہوں کی سزا ملتی ہے؟ ہمارے ہاں یہ تاثر اور تصور پایا جاتا ہے کہ ماں باپ اولاد کو ماں باپ کے گناہوں کی سزا ملتی ہے، اور اگر اولاد نافرمان ہو تو اس کی وجہ بھی ماں باپ کے برے اعمال کہتے ہیں۔ اگر کسی کی اولاد اپاہج پیدا ہو جائے، اگر کسی کی اولاد کسی حادثے کا شکار ہو جائے، اگر کسی کے اوپر کوئی مصیبتیں آ جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس کے ماں باپ نے یہ عمل کیا تھا اور اس وجہ سے اس کو جو ہے یہ عذاب آیا ہوا ہے۔ اور کبھی کبھار گھروں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے مورد الزام ٹھہراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیری وجہ سے جو ہے اولاد بگڑی، تیری وجہ سے اولاد برے کاموں میں پھنسی، تیری وجہ سے اولاد حادثے کا شکار ہوئی، تیری وجہ سے یہ، اور یہ ایک الزام در الزام چلتا رہتا ہے، اور کہتے ہیں تمہاری بدعمالیوں کی سزا ہے، اور یہ، اور دوسرے لوگ بھی اسی بات پر عمل کرتے ہیں اور کہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، اسلام میں جو تاثر ہے یہ بالکل غلط ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ہاں، اس دنیا میں کبھی کبھار اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کو کچھ تکلیف دیتا ہے۔ عذاب کا ایک دوسرا معنی جو ہے تکلیف بھی ہے۔ اردو میں اگر ہم عذاب عربی کو ٹرانسلیٹ کریں، اس کا ترجمہ کریں، اس کا مطلب تکلیف ہے۔ تو اللہ پاک سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کو تکلیف بھی دیتا ہے اس دنیا میں۔ جس طرح قرآن کریم میں سورہ سجدہ کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم ان کو قیامت کے بڑے عذاب کے سوا عذاب دنیا بھی دیں گے، کہ مطلب قیامت کا ایک بڑا عذاب تو ہے، اس دنیا میں بھی عذاب دے دیں گے، اور کیوں دیں گے؟ اور مزہ چکھائیں گے کہ شاید ہماری طرف لوٹ آئیں، کہ جو لوگ رستے سے بھٹکے ہوئے ہیں کہ وہ شاید اس عذاب سے، یہ جو ٹھوکر، یہ جو تکلیف آ رہی ہے، ایک ٹھوکر لگ رہی ہے، اس سے وہ شاید ہماری طرف آ جائیں۔ اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو ٹھوکر کھا کر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، کبھی کبھی بندے کو، اس کو، بچے کو، کسی کو موت دے دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، کبھی کسی قریبی رشتہ دار کو مار دیا، کبھی کسی کو اپاہج کر دیا، تو اس کا مطلب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک وارننگ ہے اپنے بندے کے لیے کہ دیکھو ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی تمہارے ہاتھ میں وقت ہے، اپنے اللہ کی طرف واپس آ جاؤ اور اللہ سے رجوع کرو۔ اور یہ کہنا کہ بندے کی بدعمالی کی سزا اس کی اولاد کو، یا اولاد کی بدعمالی کی سزا اس کے والدین کو ملتی ہے، یہ تصور بالکل غلط ہے۔ ہمارے سامنے انبیاء کرام، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مثالیں، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی مثالیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل اور قابیل کے آپس میں جھگڑا ہوا، ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو مار دیا، تو اس میں باپ کا قصور کوئی نہیں آدم علیہ السلام کا، اس میں بیٹوں کے اپنے نفس کا قصور۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جو ہے، اس نے اپنے والد کی بات نہیں مانی اور تباہ برباد ہوا، اس میں نوح علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو ہے، انہوں نے اپنے شوہر کی بات نہیں مانی، تو اس میں لوط علیہ السلام کا قصور نہیں، وہ اس کی بیوی کا اپنا عمل، ذاتی عمل تھا برائی کے اندر۔ ہاں، اور ایک اور بھی جس طرح اچھائیوں میں ہے کہ ابو جہل جو ہے وہ اسلام کا سب سے بدترین دشمن، اور اس کا بیٹا جو ہے اکرمہ، وہ جو ہے صحابی رسول بنے۔ اسی طرح منافق اعلیٰ جو ہے، اس کا بیٹا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین صحابی بنا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں کہ کسی کی برائی سے اس کے بیٹے پر اثر پڑے گا یا اچھائی سے نہیں۔ ہاں، اچھائی کا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اچھائی کا اثر ہوتا ہے اس کی شخصیت پر۔ ماں باپ جو ہیں اپنی اولاد کی اگر صحیح تربیت کریں تو اس کا اثر ہوگا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ اگر جان بوجھ کر برائی کی تعلیم دے بچے کو، جان بوجھ کر اس کو برائی کا درس دیں اور بچہ اس پہ راسخ ہو جائے، تو پھر بچہ جب اس برے عمل کو کرے گا جو اس نے اپنے ماں باپ سے سیکھا، تو پھر اس کی برائی کا جو ہے وہ ماں باپ کو اس کا وہ ملے گا، کہ بھی گناہ ملے گا کہ انہوں نے اپنے بچے کی ایسی تربیت کیوں کی۔ باقی قرآن پاک میں جو ہے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 5 جگہوں پہ، سورہ فاطر میں، سورہ انعام میں، سورہ العصر میں، سورہ الاسراء، سورہ الزمر اور سورہ نجم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ 5 جگہوں پر قرآن پاک میں یہ آیت آئی ہے دوسری آیتوں کے ساتھ، کہ ہر کوئی
اپنے اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے۔ یہ نہیں کہ میں اپنے بچوں کے اعمال کا ذمہ دار ہو جاؤں، بچے میرے اعمال کے ذمہ دار ہو جاؤں، نہیں، ہر کوئی اپنے اچھا عمل کر رہے ہیں یا برا عمل کر رہے ہیں۔ ہاں یہ کریں کہ جیسے بچے جو ہیں جب بڑے ہو گئے، پہلے تو بچوں کی بچپن میں ایسی پرورش کریں کہ وہ برے اعمال کی طرف راغب نہ ہوں، لیکن اگر بڑے ہو گئے اب وہ برے عمل کر رہے ہیں تو اس کا یہ ہے کہ ان پر ہم سرزنش کریں۔ یہ نہیں کہ وہ برا عمل اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ ماں باپ بدکار تھے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث ہے، اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اس میں کہا ہے کہ کوئی بندہ جس کو تکلیف ہوتی ہے، پریشانی، رنج، ملال، غم مبتلا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کے پاؤں میں اس کو اگر کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کانٹے کے چبھنے کو اس کے گناہوں کا مداوع بنا دیتا ہے۔ تو کوئی تکلیف اگر اس دنیا میں اگر کسی بندے کو آ رہی ہے تو یہ سوچ لے کہ یہ تکلیف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے اور میرے گناہوں کا مداوع ہے، اور اس تکلیف سے بندہ اگر کوئی سبق سیکھتا ہے، بندے کو سبق سیکھنا چاہیے، اور بڑے عقل مند ہوتے ہیں کہ جو کہ تکالیف کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اشارہ سمجھتے ہیں اور اس سے کوئی سبق سیکھتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے بتایا کہ ہم کسی قدر ٹو سم ایکسٹینٹ خوف، بھوک دیں گے اپنے بندے کو، خوف میں مبتلا کر دیں گے اس کو مال دے دیں گے کبھی سے بہت زیادہ، کبھی اس کی جان لے لیں گے، اس کی جان رشتہ داروں کی کسی کی ہم اس کو جان میں لے لیں گے، کبھی اس کے میووں میں نقصان دیں گے، اس کا بہت بڑا ویلتھ ہے، بزنس ہے، اس میں نقصان ہو جائے گا۔ اور اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں تم لوگوں کو آزماؤں گا، اور صبر کرنے والے جو لوگ پیشنٹ ہیں، صبر کرنے والے صابرین ہیں، ان کو خوشخبری دے دو، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ اور ایک جگہ پر اور ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ سبحانہ تعالیٰ صابرین کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ تو ہمارے اوپر جب بھی کوئی پریشانی آئے تو ہم اس پر اللہ کا صبر ادا کریں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ جو پریشانی ہے اس سے چھٹکارے کی دعا مانگیں۔ اور اگر کسی کی اولاد، جیسے میں نے بھی کہا، جس موضوع اصل وہ یہی ہے کہ کسی برائی میں پڑ جاتی ہے یا کسی حادثے کا شکار ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے والدین کی وجہ سے، والدین کا حساب کتاب ان کے ساتھ ہوگا، اولاد کا الگ ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دنیا میں عذاب کی 4 شکلیں ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھیجتا ہے۔ پہلی شکل کیا ہے عذاب کی، کہ وہ یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی دنیا میں جو ہے اس بندے کو عذاب دیتا ہے۔ عذاب کا مطلب تکلیف، جیسے میں نے بتایا، تو اس کو تکلیف دیتا ہے، اور تکلیف کی قسمیں بھی ہیں، مختلف قسمیں ہیں، تو مختلف قسموں سے دیتا ہے تاکہ وہ بندہ ٹریک کے اوپر آ جائے۔ اور دوسری تکلیف کیا ہے؟ موت کے وقت کی تکلیف ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو موت کے وقت جو ہے تکلیف میں مبتلا کرتا ہے۔ میں اس تکلیف میں جانا نہیں چاہتا کیونکہ وہ ایک دوسرا موضوع ہو جائے گا، لیکن وہ تکلیف بھی بہت ہی شدید تکلیف ہے، بے شمار احادیث میں جو ہے اس کا ذکر آیا ہے۔ اور تیسری تکلیف جو ہے وہ عذاب قبر ہے، قبر کا عذاب، جب قبر کے سوال پوچھے جائیں گے، اور اس وقت جو اگر جس نے سوال دے دیے کامیاب ہو گیا تو اس کے لیے تو قبر جو ہے راحت کا سامان بن جائے گی، جنت کی طرف سے ہوائیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ لیکن جو اگر سوالوں کا جواب نہ دے سکا تو وہ قبر اس کے لیے جہنم کا گڑھا بن جائے گی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو ہے کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو وہ روتے روتے ان کی داڑھی تر ہو جاتی، وہ کہتے تھے کہ قبر جو ہے یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں دنیا کے عذاب سے بچائے، قبر کے عذاب سے بچائے، موت کے وقت کے عذاب سے بچائے، اور سب سے چوتھا اور آخری جو عذاب ہے وہ ہے قیامت والے دن کا عذاب۔ اور جو اس عذاب میں مبتلا ہو گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو اس عذاب سے محفوظ رکھے۔ تو دنیا میں تکلیف کا ایک طریقے سے آنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو صاف کرنا چاہتا ہے، اور اپنے بندوں کو، اپنے محبوب بندوں کو وہ کہتا ہے کہ تم میری طرف لوٹ کر واپس آ جاؤ، تم رستے سے بھٹکے ہوئے ہو، رستے سے دور ہوتے جا رہے ہو، تو اس طرف واپس آ جاؤ۔ تو اس سلسلے میں ہم اپنے جب بھی ایسی کوئی بات ہو، جب بھی ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ کوئی بندہ اگر پریشانی میں ہے یا کوئی ایسی، یا اس کی اولاد پریشانی میں ہے، تو یہ مت کہیں کہ بھئی یہ اس کی
برے اعمال کا نتیجہ اس کی اولاد پر آ رہا ہے، اس کے برے اعمال کا نتیجہ اس کی بیوی پر، بیوی کے برے اعمال کا نتیجہ شوہروں پر یا اولاد پر آ رہا ہے، اس طرح نہ کہیں، کیونکہ اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نیک بات کہنے کی، نیک بات پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں تمام قسم کی تکالیف سے، عذاب سے، مصیبتوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔